عربوں کی خامیاں بیان کرنے کا حکم، عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن و حدیث کی روح سے کیسا ہے؟ احمد صاحب راجستھان سے۔ بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ عربوں کی برائی نہ کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اتنا یعنی اسپیسیفک عرب کے بارے میں یہ کہنا کہ حدیث میں آتا ہے عربوں کی برائی نہیں بیان کر سکتے، ایسی تو حدیث نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے اتنی بات ثابت ہے کہ کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، تو اس میں عرب بھی داخل ہیں۔ مذاق نہ اڑانے میں برائی بھی ہے، تو من حیث القوم کسی قوم کی برائی کرنی نہیں چاہیے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تو بعض لوگ بہت زیادہ برائی کر رہے ہوتے ہیں عربوں کی، ان میں یہ برائی ہے، ان میں یہ برائی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ساری قوم میں، ہر قوم میں ساری اچھائیاں ہیں، برائی کوئی نہ ہو۔ تو عرب میں آج کل جو ایک برائی چل رہی ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس پہ میں تذکرہ کر کے پھر تبصرہ کروں گا، وہ ہے عصبیت، لسانیت۔ آپ سعودی عرب جاتے ہیں، آپ اگر کافر ہیں، ہندو ہیں، لیکن آپ امریکن نیشنل ہیں تو آپ کی بہت عزت ہوگی وہاں پہ۔ لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں اور آپ اگر پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں، آپ مسلم ہیں، تہجد گزار ہیں، تو آپ کی عزت عام طور پہ نہیں ہوتی۔ یہ ایٹیٹیوڈ عربوں کا ایسا ہے جو بالکل ساری دنیا کھلے عام دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی اتنی کم لوگ اس پہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں یہ اس لیے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، شاید سعودی عرب میں کسی عربی تک ہماری یہ بات پہنچ جائے کہ آپ کا امیج دنیا میں اس قوم پرستی کی وجہ سے بہت خراب ہو رہا ہے۔ آپ کی خوبیاں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی، میں خوبیاں بھی انشاءاللہ بھی بتاؤں گا۔ ہمارے دوست یہاں سعودی عرب جاب کرنے کے لیے گئے، جدہ میں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بل جمع کرانے کی نا، بیچارہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، اس کی جب باری آنے لگی تو ایک سعودی نے آ کے اس کو یہاں سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اور لائن میں پیچھے دھکیل دیا اور اس کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا سعودی، میں سعودی ہوں۔ تو یہ تو کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے؟ اس سے عربوں کا امیج بہت دنیا میں خراب جا رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہی برائی ہے جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ لسانیت، سعودی ہونے کا ایک خمار جو دماغ پہ سوار ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت ڈینجرس ہیں، یہ کبر ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قابل عزت وہ ہے جو زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ نے لائن سے پیچھے گھسیٹ کے دھکیلا وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہو آپ سے۔ تو اس میں یہ ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ عربوں سے بدگمان ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک عیب ہے جو عام طور پہ نظر آتا ہے۔ لیکن میں لوگوں سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی سعودی عرب میں ٹائم گزارا ہے، یہ سارے عربوں میں نہیں ہوتا اور سارے عرب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس طرح لوگوں کو آپ کا واسطہ پڑا تو آپ سب کو اس پر قیاس نہ کریں۔ عربوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں قومیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، وہ ہر ایک کو مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں۔ پھر کچھ خوبیاں عربوں میں ایسی ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں ہیں۔ ایک خوبی ان میں بدعتیں بالکل نہیں ہوتی ہیں، عرب بدعتوں سے بہت دور ہیں۔ عجمیوں میں آپ دیکھو قبر پرستی، بدعتیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں انہیں فوکس نہیں کیا جاتا، اور یہ ربیع الاول میں دیکھ لیے گا آپ کیا ہو رہا ہے، محرم میں دیکھ لیے گا آپ کیا ہوگا۔ یہ رسومات کا نام رہ گیا ہے، تیجے 40 میں کنڈے پونڈے پتہ نہیں کیا کیا، یہ فضول قسم کی۔ کل 15 شعبان گزری ہے تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، قبرستانوں میں کیا دھول ڈھمکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سعودی عرب میں، عربوں میں آپ کو یہ بدعتیں نہیں نظر آئیں گی۔ ان میں جہیز کی لعنت نہیں ہے، ان میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے، طلاق کے بعد ان کے ہاں عورت کا وہ حشر نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان میں سخاوت بہت زیادہ ہے۔ عرب میں ہم نے خود دیکھا ہے بے انتہا سخاوت ہے، مہمان نوازی بے انتہا ہے۔ تو بہت ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے ایک خامی دیکھ کے یہ کہنا کہ پوری قوم من حیث القوم غلط ہے، یہ تجزیہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے تو چند شہر کے لوگ دیکھے ہیں نا جو خاص طور پہ سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں، ان میں لسانیت ہے۔ لیکن آپ چند مخصوص قسم کے طبقے کو دیکھ کر پورے عرب کے بارے میں فیصلہ کر دیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ انصاف والا طریقہ نہیں۔ تو اس لیے کسی بھی قوم کو برا کہنا ویسے بھی برا ہے، اور عرب کو من حیث القوم برا کہنا اس لیے بھی برا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ان میں آج بھی عرب لوگوں میں من حیث القوم ایسی خصوصیات موجود ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں ہیں وہ خصوصیات۔
ایک صاحب مجھے کہنے لگے عرب عیاش بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہہ رہے میں ایک ہوٹل ہے ابو ظہبی میں یا کہیں دبئی میں, تو وہ بڑا عیاشی کا اڈہ ہے, تو وہاں میں نے دیکھا ہے بہت کثرت سے عرب آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ عیاشی کے اڈے میں جو عرب آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر رہے ہو کہ عرب عیاش ہوتے ہیں, یہ تو یہاں تو وہی عرب آئیں گے نا جو عیاش ہوتے ہیں. ان عربوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ سارے عیاش ہوتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ مسجد میں جا کے دیکھو تو وہاں بھی آپ کو عرب بہت کثرت سے نظر آئیں گے. تو آپ تہجد میں دیکھو, رمضان کے آخری عشرے میں دیکھو, وہاں بھی آپ کو بہت کثرت سے عرب نظر آئیں گے. اور بھی بہت اس پہ دلائل ہیں کہنے کے لیے. تو یہ تجزیہ کہ آپ طوائف خانے کے باہر بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ یہاں عرب آ رہے ہیں تو اس لیے یہ سارے عیاش ہوتے ہیں, تو آپ نے تو انہی کو دیکھا ہے نا جو عیاش ہیں. تو آپ ان کو بھی تو دیکھو نا جو حرم میں عبادت کر رہے ہیں, جو راتوں کو نمازوں میں اٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. تو پوری قوم کو جب دیکھو گے پھر کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو عربوں میں سخاوت آج بھی بہت زیادہ ہے. عربوں میں عورتوں کے مظالم کے وہ واقعات نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو چند واقعات بیان کر کے پوری قوم کو لپیٹ لینا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے.